کلام پاک کے گستاخ کو پھانسی دو، پھانسی دو، کلام پاک کے گستاخ کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ تکبیر تکبیر اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ قرآن چھ ہیچنا والا ہے کہ غیر مسلم ساتھ کت کرن یو تھی حسن سلوک سان پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں شمالی کشمیر کے چھورا علاقے میں، اور یہاں پہ آج تک کئی ایک لوگ جمع ہو گئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وسیم رضوی کو پھانسی نہیں ہوگی تب تک ہم لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم قرآن کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ کو بتا دوں قرآن ہماری پاک کتاب ہے، اگر کوئی کتنی بھی کوشش کرے لیکن ہم اپنے قرآن کے ساتھ وہ گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں جب تک وسیم رضوی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اسلام العرض للہ، قرآن ہمارا، قرآن ہمارا۔ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنے پر یہاں پر آئے ہیں تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ درج کریں گے، اس لیے کیونکہ وسیم رضوی، شیطان وسیم رضوی نے جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اس کے متعلق 26 آیتوں کا انہوں نے کہا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر کے قرآن کی 26 آیتوں کا چیلنج کیا ہے، ہم اسی کے خلاف یہاں پر اپنا پروٹیسٹ درج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اس لیے قرآن ہمیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک منظم اور پاک کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم اس پر کوئی بھی ذرا بر شک بھی رکھیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی آیے میں فرماتا ہے لا ریب فی، کہ ہم اس پہ ذرا برابر بھی شک نہیں کریں گے، جو بھی قرآن کے متعلق کسی آیت یا کسی حروف کے خلاف کوئی شک کرے گا یعنی کہ وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں واضح ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن کس طرح ہمیں امن کا سبق دیتا ہے، آشتی کا سبق دیتا ہے، بھائی چارے کا سبق دیتا ہے، اور یہ درس دیتا ہے کہ آپ کو غیر مسلم کا کس طرح، کہ اس کے مال کا کس طرح تحفظ کرنا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس کے عزت کا آپ کو کس طرح آبیاری کرنی ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غیر مسلم کے عصمت کو، عزت کو، عصمت کو آبیاری، مال جان کی آبیاری کس طرح آپ کو کرنی ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ایک منظم قوم کی طرح ایک ہو جاؤ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ سب مذہبوں کا آپ ریسپیکٹ کرو اور ان کو عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں یہ واضح دلائل ہے، اور اسی کے بارے میں شیطان وسیم رضوی نے جو غلط زبان استعمال کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کے اگر مسلمان، ایک بھی مسلمان چھوٹا بچہ بھی ہو، اس کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ شیطان وسیم رضوی کو پھانسی دو، وسیم رضوی کو پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم رضوی کو پھانسی دو، پھانسی دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حال ہی میں شیطان وسیم رضوی نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے کہ قرآن پاک سے 26 آیے مبارکہ کو نکالا جائے، تو یہ ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے جذبات کے ساتھ، ہمارے احساسات کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا، کیونکہ ہمارے ایمان کا تعلق بالواسطہ اور بلا واسطہ قرآن مجید کے ساتھ ہے، تو ہم کسی بھی صورت میں قرآن پاک کی گستاخی کو برداشت نہیں کریں گے، اور ہمارے یہاں پروٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شیطان کو جلد از جلد سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر فاسٹ ٹرائلز کی بنیاد پر سزائے موت دی جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وقت ہے کہ ہم نکلے گھروں سے اور
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर दबाव डालें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर दबाव डालें कि वो इस शैतान इंसान को फांसी पर चढ़ा दे। तभी हमारे रूह को तस्कीन होगी, तभी हमें तसल्ली होगी। तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे जज्बात के साथ, हमारे ईमान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। और इन लोगों को भी बेनकाब किया जाए जो इसके पीछे साजिश किए हुए हैं, क्योंकि के दम पर ये नहीं कर सकता है। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करते हैं कि इन लोगों को भी ट्रेस आउट किया जाए और ख़ासकर इस शैतान को सलाखों के पीछे धकेल कर फास्ट ट्रायल बुनियाद पर फांसी दी जाए। ये हमारा बुनियादी मकसद है जिसके लिए हम यहाँ जमा हैं। और इसके अलावा हमें तमाम लोगों से गुजारिश है कि शिया सुन्नी के साथ इस मसले को न जोड़ा जाए, क्योंकि जैसे शिया उलमा ने, शिया वक्फ बोर्ड ने अपने इसका ज़ाती मामला ये करार देकर उसके खिलाफ मजम्मत की है। और हम इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम सुन्नी भाइयों से, तमाम शिया भाइयों से इस मामले पर एक यकजा होने की गुजारिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि कुरान के कानून के और इस दस्तूर के साथ मत खेला जाए। और इसके जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बिल दायर किया वहाँ पर है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम बिलखुसूस हम पूरे मुसलमान को ये कहना चाहते हैं कि आवाज़ ये किसी का ज़ाती मामला नहीं है, यह किसी एक दिन का नहीं है। यह कुरान हमें सब मजहबों का दर्ज देता है किस तरह आपको एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और कुरान ही हमें सिखाता है कि आपको किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से, अगर भी कोई आपको जद्दोजहद भी करनी होगी तो वो आपको मुनज़्ज़म तरीके से करने हैं। मैं आपकी चैनल की वसात से ये बावर करना चाहता हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, अगर कहीं भी जगह आपको प्रोटेस्ट करना पड़े लेकिन पुरअमन तरीके से। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। قال الله تعالى عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ معزز سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ حال ایک ملعون نے کلام اللہ کی گستاخی میں کچھ ایسے ناشائستہ الفاظ استعمال کیے جس کو دنیا کا مسلمان تو دور کی بات، دنیا کا کوئی انسان کا جانور بھی تسلیم کرنے کے لیے قائل نہیں۔ بے شک اس لیے میں اس ملعون کا نام لیے بغیر یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہم اس ملعون جیسے انسان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کہتے، جن کو اللہ کے کلام اللہ نے 1450 سال پہلے رد کر دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور لوگوں، اگر تمہیں اللہ کے اس امر میں شک ہے، اللہ کی اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں، اس میں شک ہے، تو اس کے مانند ایک ایسی صورت بناؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا کے لاؤ، اللہ کے سوا جن کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنا خدا سمجھتے ہو، ان کو بلا لے آؤ باقی رب کو چھوڑ کر۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو لیکن تم ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے ہو، کیوں قرآن گواہ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اگر اس کے برعکس تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، قرآن نے باور کیا، لیکن اگر تم ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور یقیناً تم نہیں کر پاؤ گے، قرآن کے متبادل ایک آیت نہیں پیش کر سکتے ہو، اور ظالم اور ملعون تو
26 آیتوں کی بات کر رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں تمہاری زبان نکالیں گے, تمہارے معاون اور مددگاروں کی زبان نکالیں گے, لیکن جب تک علماء زندہ ہے, جب تک ہم جیسے حفاظ اور ہم جیسے اسلام کے دیوانے موجود ہے, زبر اور زیر کی فرق کرنے کی بھی تمہیں اختیار نہیں دیں گے, اجازت نہیں دیں گے. اور ظالم قرآن نے یقیناً کے ساتھ کہا ہے تم تو ایک سورت کا ایک آیت بھی نہیں لے کے آؤ گے, اب تمام ہم نواؤں کو مددگار بنا کے بھی آؤ گے. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ, اور اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, انسان اور پتھر ہے. اس لیے ہم پرزور پورے عالمی سے, پورے انسانیت کی طرف سے اور عالم اسلام کی طرف سے, خصوصاً کشمیر کی طرف سے, اور بالخصوص کشمیر کے اس علاقے ڈسٹرکٹ بارہمولہ علاقے چھورا کی جانب سے پرزور اس ملعون کی مذمت کر رہے اور حکومت ہند کو اپیل کر کے کہتے ان ملعونوں کے جانسے میں آ کر اپنے ملک کو اس تشدد اور بربادی کے دہانے پر کھڑا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں. اس لیے قبل اس کے کہ ایسی حالت آئے اس سے پہلے ان جیسے ملعونوں کی زبان کھینچ لی جائے اور ان کی زبانوں پر لگام دی جائے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ حکومت ہند بھی انشاءاللہ ان جیسے ملعونوں کی زبان بند کر کے رکھے گا. اور ہمارے جذبات تھے کوئی کرے یا نہ کرے, لیکن مسلمان دل کے امی گہرائیوں سے اور نبی دو عالم سن غلامی کی وسادت سے ان جیسے ملعونوں کی زبانیں بند کرتے رہیں گے, اور قیامت کی صبح تک ہم ان کی زبانیں بند کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کشمیر کراؤن والے موجود ہیں, ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے, انسانیت کے ناطے اور قانونی اسلام کے ناطے یہ سمجھتے, ایمان کے ناطے یہ سمجھتے کہ اللہ کا کلام عظیم ہے. انشاءاللہ مسلمانوں کے دل میں یہ یقین ہو اور پوری انسانیت کے دل میں یقین ہو اللہ کا کلام بہرحال ہماری زندگی کا نظام ہے. اللہ ہمیں اس نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. دیکھا کہ کس طرح سے اس وقت شمالی کشمیر کے چھورا علاقے میں لوگ جمع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی کو جلد از جلد پھانسی ہونی چاہیے, اسے فاسٹ ٹریک بیسس پہ پھانسی ہونی چاہیے, کیونکہ اس نے تمام مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے. کیونکہ قرآن جو ہماری کتاب ہے جس پہ ہمارا یقین ہے, جو ہمارا دین و ایمان ہے, یہ لوگ آج سڑکوں پہ اسی لیے آئے ہیں کہ وسیم رضوی کو جلد از جلد پھانسی ہونی چاہیے. پیزریا دا فیملی ریسٹورانٹ, مین چوک, کمرواری, سری نگر. ہمارے یہاں اعلیٰ اور لذیذ قسم کی وازوان تھالی کے ساتھ ساتھ تندوری چکن, بٹر چکن, گرل چکن, پیزا, چکن بریانی اور مٹن بریانی رعایت قیمتوں میں دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8491920660. یاد رکھیں اور تشریف لے آئیے پیزریا دا فیملی ریسٹورانٹ, مین چوک, کمرواری, سری نگر.